اب آ جائیں کاروبار کو خراب کرنے والی اس چیز پر جو سر فہرست ہے ان مصیبتوں میں، اور وہ ہے سود۔ سود کے سلسلے میں یہ بات آپ حضرات نے پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی بہت سے لوگوں نے، کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر سود نہیں چھوڑتے تو اللہ سے جنگ کا اعلان سن لو۔ دو ہی چیزوں پہ جنگ کا اعلان ہے، ایک قرآن میں ہے سود پر، اور ایک اللہ کے اولیاء سے دشمنی رکھنے پر حدیث میں ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ بس یہ دو چیزیں۔ تو سود اتنی خراب چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے، قرآن کریم کی 7 آیتیں اور 40 احادیث سود کی مذمت میں، بدترین گناہ ہے۔ اور حدیث میں یہ بات ہے کہ سود کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، گواہ بننے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ مسلمان سوچیں، جب اللہ کی لعنت ہوگی تو رحمت اور برکت کہاں سے آئے گی؟ اب صورتحال یہ ہے، جو مولوی صالح اشارہ کر رہے تھے، انہوں نے تو واقعتاً ایک اچھا عملی قدم اٹھایا، میں تو باتیں ہی بناتا ہوں اور کچھ مجھ سے نہیں ہوتا، تو میں سارے ملک کی بات کر سکتا ہوں آپ سے۔ گزشتہ 5-7 سال کے عرصے میں کشمیر سے لے کر کیرلا تک، اور آسام اور تریپورے سے لے کر گجرات اور راجستھان تک، اور یہ میں نے وہ رسمی بات نہیں کہی جو چلتا ہے نا، کشمیر سے کنیا کماری تک لوگ کہا کریں نا یہ جملہ، ویسے ہی کہہ دیتے ہیں، دیکھا ویکھا تو ہوتا نہیں، میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں۔ یعنی اگر آپ کشمیر سے ادھر کو چلیں تو کشمیر، پھر پنجاب، اس کے بعد ہریانہ، اس کے بعد یو پی اور دلی اور مدھیہ پردیش اور راجستھان اور چھتیس گڑھ اور آندھرا اور تلنگانہ اور صاحب مہاراشٹر اور تمل ناڈو اور کرناٹک اور کیرلا اور اڑیسہ اور جھارکھنڈ اور بہار، بنگال، آسام، تریپورہ اور کوئی ریاست اور رہ گئی، یہ سب وہ نام ہیں جو جہاں میں جا کر دیکھ کر بتا رہا ہوں آپ کو، بڑے جلسوں میں بھی، چھوٹے جلسوں میں بھی، بڑی آبادیوں میں بھی، چھوٹی آبادیوں میں بھی، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی، بڑے بڑے شہروں میں بھی، اور ہر جگہ علل اعلان میں پوچھتا ہوں جہاں بھی موقع مل جائے، اور اگر نہ موقع ہو تو ویسے پوچھتا ہوں ملاقات میں۔ گزشتہ 5-7 سال کے عرصے میں اس پورے ہندوستان میں اور اپنے علاقے کے ہر ضلع میں، بجنور میں اور سہارنپور میں اور میرٹھ میں اور شاملی میں اور مظفر نگر میں اور باغپت میں، رامپور میں، مراد آباد میں، سہارنپور میں، اور ادھر ہریدوار میں اور فلاں اور فلاں، اور پھر بجنور میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو چاندپور میں اور نہٹور میں اور سہسپور میں اور سوارے میں اور نورپور میں اور شیرکوٹ میں اور افضل گڑھ میں اور دامپور میں تسبیح پڑھوں کیا کروں آخر؟ میں جب گیا ہوں، جب جا کر دیکھا ہے، میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، میرا دل اندر سے روتا ہے یہ باتیں بولتا ہوا۔ مجھے ابھی تک مولانا کوئی جگہ نہیں ملی جہاں مسلمان سودی قرضے میں بندھے ہوئے نہ ہوں، بندھے ہوئے نہ ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بات کہاں جائے گی۔ اور سودی قرضے 2 طرح کے ہیں، ایک سودی قرضہ ہے بڑے کاروبار کے لیے، پہلے سے چلتا آیا ہے۔ پہلے سے جو عام طور پر سودی قرضے چلتے تھے، ایک تو کاروباری لوگ کرتے تھے، وہ اب بھی کرتے ہیں، اور ایک گاڑی خریدنے کے لیے، یا یہ کسانوں کا ایک وہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، کرشی لون، اس میں سود ہوتا ہے۔ یہ بڑے قرضوں کا انجام آپ مجھ سے پوچھیں، میں دیکھ کر کہہ رہا ہوں، لیس الخبر کالمعائنہ، دیکھ کر جو بات ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ گزشتہ 2 سال کے عرصے میں کم سے کم 5 کمپنیاں یا فیکٹریاں کہہ لیں جو کھربوں روپے کے ٹرن اوور والی تھی، بند ہوتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ ایک فیکٹری جو 70 ایکڑ میں پھیلی ہوئی تھی، اس رمضان میں پلاٹنگ ہوتے ہوئے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ 70 ایکڑ میں پھیلی ہوئی کاروبار، سوچے کتنا بڑا ہوگا، ختم ہو گئی، بند ہو گئی، زمین بک رہی ہے۔ یہ حالات بہت برا حال ہے۔ اور چھوٹا قرضہ، یہ جتنی جگہوں کا میں نے نام لیا، یعنی آپ کو تعجب ہوگا، میں اگر کسی مالدار ریاست، یعنی مالدار کا مطلب ہے جس ریاست کے، جس اسٹیٹ کے مسلمان خوشحال سمجھے جاتے ہیں، جیسے کرناٹک یا تمل ناڈو وغیرہ، ان کے قصبات میں جا کر دیکھتا ہوں اور پوچھتا ہوں تو گھروں میں سودی قرضہ وہاں بھی آ رہا ہے۔
छोटी छोटी आबादियाँ। मैं गया तिरुपति, हिंदुओं का मजहबी मकाम है, मुसलमान थोड़े से हैं, सूदी कर्जा मौजूद है। कोई जगह खाली नहीं मिल रही है कि जहाँ के लोग ये कह दें कि हमारे यहाँ सूदी कर्जा नहीं है। और ये वाला कर्जा और ख़तरनाक है, इसलिए कि ये कर्जा आम तौर पर औरतों को दिया जाता है। क्या कहते हैं उसको? ये लफ्ज़ जो आप बोल रहे हैं ये पूरे हिंदुस्तान में मैं सुनकर आता हूँ। मुझे ताज्जुब इसी पर है और आपको इस ताज्जुब में डालना चाहता हूँ कि आप सोचिए कौन सी ताकत है जो पूरे मुल्क में एक ही अंदाज से निज़ाम चला रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लान के तहत फैलाया जा रहा है। क्या आपके घरों की गुर्बत दूर करने का उनको शौक हो रहा है? आपसे इतनी हमदर्दी है? कैसे कहें और कैसे ना कहें कि हो क्या रहा है। जो आदमी 10,000 रुपये एक महीने में घर का खर्चा चलाने के लिए कर्जा ले रहा है, क्या वो पाबंदी से कर्जा चुका भी सकता है? और जब वो नहीं चुकाता बल्कि नहीं चुकाती, आमतौर से औरतें मिंबर हैं, तो कौन सा कर्जा उसको चुकाना पड़ता है? मुसलमान कब जागेंगे आखिर? कोई इल्जाम नहीं लगाते, हम आंखों से देख के कह रहे हैं। पैगाम आते हैं हमारे पास, मुतअय्यन औरतों के पैगाम मेरे पास मौजूद हैं कि हमारे पास ये मैसेज आ चुका है कि या तो कर्जा अदा करो या खुद आ जाओ। ये एक जगह की बात नहीं है। मैं आपको कहता हूँ बेतकल्लुफ आप जहाँ चाहें जाएं और जाकर पूछ लें, यही सब जगह मिलेगा आपको। कैसे होगा आखिर काम? मुसलमानों के हालात कैसे ठीक होंगे? मुसलमानों के बच्चे कैसे ठीक होंगे? और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बात की जा सकती है जो फैली हुई है, नशा और फला। मगर इस वक्त तिजारती मामलात की बात हो रही है तो मैं ये सूद की बात कर रहा हूँ। खुदा के वास्ते इस मुसीबत से अपने आप को बचाइए। सूद मुसलमान के लिए लाजमी तौर पर मुसीबत है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के जहन में आ रहा हो कि मैं हिंदू तो बहुत दिनों तक कारोबार करते रहते हैं, सूदी काम चलता रहता है। यकीन करें, सूदी काम, सूद उलमा ने लिखा है गैर मुस्लिम को कुछ अरसे तक रास आ सकता है, मुसलमान को नहीं आता। ये पक्की बात है, अल्लाह की तरफ से इंतज़ाम है। शायद आखिरत को आखिरत के मसले को कुछ हल कर रखने के लिए अल्लाह ने नहीं कर रखा है कि ज़्यादा दिन उसका काम चलने ही नहीं देते। अल्लाह ताला कुरान में ऐलान कर रखा है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह ताला सूद को घटाते हैं, सदक़ात को बढ़ाते हैं। मैं अपनी बात समेटना चाहता हूँ, समेटनी चाहिए, घंटा होने वाला है। गुजारिश ये है कि आप पर पैसा कमाने की कोई पाबंदी नहीं है। जितनी कोशिश करके आप कमा सकते हैं हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खुदा के वास्ते हराम का एक पैसा और एक लुक़मा अपने कारोबार में शामिल होने मत दीजिए। इस पर यकीन रखिए। मुसलमान हैं, सबको पता है, सबका तकदीर पे ईमान है। ये तो सबको मालूम है कि रोज़ी मुकर्रर है अल्लाह की तरफ से, और रिज़्क़ मक़सूम, रोज़ी मुकर्रर है। रोज़ी जितनी अल्लाह की तरफ से मुक़द्दर है वही मिलेगी, उससे ज़्यादा भी नहीं मिलेगी, उससे कम भी नहीं मिलेगी। और मैं आपको सच कहता हूँ कि अगर हलाल खाना तय कर लेंगे तो बरकत के साथ मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, और एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि औलाद अच्छी होगी। मुझे वैसे ही ख्याल आ गया आपने माँ बाप का। हमारे माँ बाप ने, वालिदैन ने हमारे हलाल खाया, हलाल खिलाया, और हमारे लिए घर भी नहीं छोड़ा। यानी जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो ज़ाती घर नहीं था, किराए के घर से जनाजा निकला अपने आबाई वतन में, सहसपुर में। यहाँ सहसपुर के लोग बैठे भी हैं, इनसे भी पूछ सकते हैं। अपने आबाई वतन में वो आदमी जिसकी इज़्ज़त पूरी बस्ती में ऐसी थी कि एक आदमी उसको बुरा कहने वाला नहीं था, उसका जनाजा किराए के मकान से निकला था। लेकिन हम आपसे कसम खाकर ये बात कहते हैं कि रुआं रुआं अपने माँ बाप का एहसान मंद है, और 24 घंटे में हर दिन कितनी मर्तबा उनका ख्याल आता है और दिल से दुआएं निकलती हैं, सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने हलाल से पाला, तंगी तुर्शी के बावजूद हलाल ही को
سامنے رکھا اور ہمیں دین دیا. دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکے، وہ ان کی اور ہماری تقدیر کی بات تھی، لیکن ہماری تقدیر میں کوئی چیز اگر ہے تو وہ کوئی نہیں روک سکتا اور نہیں روک پا رہا، اللہ تعالیٰ دے رہے. یہ میں نے اس لیے ذکر کر دیا کہ ایک بالکل معمولی سا ہمارے گھر کا نمونہ سامنے ہے. آپ یقین کریں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو دور صحابہ ہی میں ہوتی ہو. یہ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، یہ اہل اللہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کہ حلال کھانے والے کو کیا برکت نہیں ملتی. یقین رکھیں جو تقدیر میں ہے وہ مل کے رہے گا، آپ کی تقدیر کا کوئی چھین نہیں سکتا. یہ طے کر کے بیٹھیں، لالچ نہیں کرنا ہے اور حرام کا ایک لقمہ اپنے کاروبار میں ایک پیسہ بھی شامل نہیں ہونے دینا ہے.